بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ افغانستان کے معاملات تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور افغانستان کا روشن مستقبل اب ہمارے سامنے نظر آنے لگا ہے، کیونکہ ایک عالمی طاقت، بڑی عالمی طاقت روس نے ایک روز قبل، آج 4 تاریخ ہے، 3 جولائی کو افغان طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور ساتھ ہی امریکہ نے بھی بہت ساری پابندیاں کم کر دی ہیں۔ امریکہ اور روس کی یہ پیش رفت دیگر ممالک کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم روس کی بات کریں تو ایک وقت تھا کہ اسی روس کے خلاف، جس کے سوویت یونین کے خلاف یہی افغان طالبان یا افغان مجاہدین میدان میں تھے، لیکن آج یہی روس ان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے۔ اسے کہتے ہیں نیرنگی سیاست دوران۔ یہ تبدیلیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ عالمی سیاست میں کوئی مستقل دشمن یا دوست نہیں ہوتا۔ طالبان جو ایک وقت میں روس اور امریکہ دونوں کے مخالف تھے، اب دونوں کے ساتھ ہی اپنے تعلقات کو نئے سرے سے متعین کر رہے ہیں۔ روس کے لیے یہ علاقائی رسوخ بڑھانے کا موقع ہے، جبکہ امریکہ کے لیے پیچیدہ صورتحال افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلاء کے بعد کے نتائج کا حصہ ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ایران کی، تو ایران اور افغانستان کے درمیان تعلقات تھوڑے سے تناؤ کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ایران نے افغانوں کی جبری بے دخلی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور لاکھوں کو جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا ہے۔ ایران نے 20 مارچ سے غیر قانونی مقیم افغانوں کے خلاف ایک مہم شروع کر رکھی تھی، اور اس کے نتیجے میں 25 جون کو ایک ہی روز میں 30,000 سے زائد افغانوں کو ملبدر کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو 1 جنوری سے 30 جون تک ایران نے 7,14,000 افغانوں کو واپس بھجوایا ہے، جن میں 99% غیر رجسٹرڈ تھے، اور ان میں سے 70% جو ہیں ان کو جبراً بے دخل کیا گیا ہے۔ صرف جون کی بات کریں تو ایران نے 2,34,000 افغانوں کو بے دخل کیا۔ رواں سال عالمی اداروں کے مطابق ایران اور پاکستان سے اب تک 9 لاکھ سے زیادہ افغانوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ایران نے 6 جولائی تک تمام غیر رجسٹر افغان مہاجرین کو وطن واپسی کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ ایران نے کہ جب ایران اسرائیل کی لڑائی ہوئی تو کچھ پتہ چلا کہ بعض افغان جاسوسی کے نیٹ ورک میں ملوث تھے، اسرائیلیوں کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جس کے بعد ایران نے کہا کہ اب وہ مزید ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اب ان کو جبری بے دخل کر رہا ہے۔ عالمی اداروں نے خبردار کیا کہ اگر جبری بے دخلی جاری رہی تو افغانستان کی حکومت پر دباؤ بڑھے گا، کیونکہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو معاش کا، کاروبار کا یا رہائش کا مسائل پہ درپیش آ سکتے ہیں، جو افغان طالبان کے بس کی فی الحال بات نہیں ہے۔ لیکن اس عرصے میں افغان طالبان کے لیے جو اچھی بات آئی ہے وہ روس کا تسلیم کیا جانا ہے۔ اگر دیکھیں تو 2024 میں پیوٹن نے ایک بیان میں افغان طالبان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی قرار دیا تھا، اور پھر اپریل میں روس نے افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے بھی نکال دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس کے بعد کس کی باری آتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ روس کے بعد چین، پاکستان اور ترکی اور آذربائیجان، یہ وہ 4 ممالک ہو سکتے ہیں جو افغانستان کی موجودہ حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے والے ہیں۔ ان میں پیروست ایشیا ریاستوں کی بھی باری آ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ جب افغانستان میں طالبان کا پچھلا دور تھا 1996 سے لے کے 2001 تک، تو اس وقت بھی صرف 3 ممالک نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، اور وہ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تھے۔ اور اب ان کو تسلیم کرنے کی پیش رفت جو ہے وہ یا پیش قدمی اس طرف غیر مسلم ملک یعنی روس نے کی ہے، اور اس کے بعد شنید یہ ہے بعض مبصرین کے مطابق، ماہرین کے مطابق، کہ چین اور پاکستان کی باری آ سکتی ہے، اور اس کے بعد باری آئے گی ترکی، آذربائیجان اور ایران کی۔ دیکھنا بھی ہے کہ کون پیش رفت کرتا ہے۔ ویسے طالبان کے لیے یہ اچھی خبر ہے، اور اب افغانستان کے لیے کاروباری مواقع میں اضافہ ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔